کہ آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے والی جو دائیاں ہیں وہ 10 ہیں، اور ان میں جسے شہرت دوام ملی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خود آقا کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ 3 دن مسلسل میں نے یہ خواب دیکھا۔ ایک خواب میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے آمنہ، اس بچے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرنا، اس بچے کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا ہے کہ وہ بڑی پاک دامن اور ستھرا کلام کرنے والی، فحش گوئی یعنی بد کلامی کرنے والی نہیں ہے، اس کی طبیعت میں نیکی ہے اور وہ صاف ستھری رہنے والی ہے، اسی لیے میں نے اپنا صاف ستھرا محبوب اسے دینے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا، اور اسی لیے حضرت عبد المطلب نے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو دیکھ کر ہی مسکرانے لگے، کہا ہاں تیرے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ لینے کے لیے حاضر ہوئی تو سیدہ آمنہ نے سارے واقعات بیان کیے نا، کہ پیدائش کے وقت ایسا ہوا تھا، نور نکلا تھا، حمل کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں جہاں پاؤں رکھتی تھی پتھر بھی موم ہو جاتے تھے، پانی خود بخود باہر نکل آتا تھا۔ یہ سارے واقعات بیان کیے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں مزید محبت بیٹھ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں سرکار کو لے کر نکلی، چونکہ سفر لمبا تھا تو راستے میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ سرائے بنے ہوتے تھے، یعنی مسافر خانے، وہاں رک کر کچھ دیر قیام کرتے تھے پھر آگے سفر کرتے تھے۔ کہتے ایک جگہ میں رکی تو کچھ یہودی بھی لوگ وہاں موجود تھے، تو میں نے کہا یہ نیک لوگ لگتے ہیں، میں نے ان کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کے پیدائش کے سارے معاملات بیان کرنا شروع کر دیے۔ وہ سن کر حیران اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے لگے ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو قتل کریں گے، ہم اسی کی تلاش میں نکلے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں قریب تھا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کو قتل کر دیتے۔ ایک آخری سوال انہوں نے کیا، کیا ان کے والد گرامی زندہ ہیں؟ تو آپ فرمانے لگی ہاں ہاں میں ان کی ماں ہوں، اور یہ ان کے جو ہے یہ جو میرا شوہر ہے حارث یہ ان کے باپ ہے، میں نے رضائی ماں باپ تو ہے نا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بولا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں افسوس، بس ایک نشانی رہ گئی تھی کہ اس بچے کے تو جو والد گرامی ہوں گے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر جائیں گے۔ آپ فرماتی ہیں شکر کر کے میں وہاں سے نکلی اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ نے اسے بڑی عزتیں عطا فرمانی ہے، جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے کائنات کے اندر جس کی خوشبوؤں کو پھیلایا ہے، جس کے واقعات کو پرانی کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ مرتبے والا اور وجاہت والا یقیناً کوئی شخص ہے، لہٰذا میں نے اس کی پوری نگہداشت کرنی ہے، پوری حفاظت کرنی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ راستے میں جب میں آ رہی تھی نا، راستے میں تو ایک جگہ نا ایک کاہن، میں کاہن کے پاس نہیں گئی کہ جا کر آقا کریم علیہ السلام کو دکھاؤں، نہیں، وہ ویسے ہی بچوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا یہ نلائق بچہ ہے، اس کا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہ معاذ اللہ زنا کرنے والا ہوگا، یہ شرابی ہوگا، یہ جواری ہوگا، یہ ہوگا۔ کہتے میں گزر رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، گزر رہی تھی تو سرکار کو دیکھ کر کہنے لگا ہائے یا للعرب، اے عرب کے لوگوں مجھے بھی مار ڈالو اور اس بچے کو بھی مار ڈالو، سنو یہ وہی بچہ ہے جس کی پرانی کتابوں میں بشارت دی گئی ہے، یہ تم لوگوں کو بیوقوف قرار دے گا، تمہارے خداؤں کو باطل قرار دے گا، اور حرم کے اندر اس وحدہ لا شریک کی عبادت کو جائز قرار دے گا۔ جب لوگوں نے سنا نا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں لوگ بھاگ کر آگے۔ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ کیسا دیکھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے، ابھی بات کر رہا تھا، تھوڑی سی بات ہوئی تو اس کی عقل جو ہے نا وہ زائل ہو گئی، پاگل ہو گیا، وہیں بیٹھا اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا، اس کی باتوں پہ کیا یقین کرنا، چھوڑو یار، یہ چھوٹا بچہ کتنا خوبصورت سونا بچہ ہے، اسے کیوں قتل کریں یار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں گھر آ گئی، اور گھر آ کر پھر آقا کریم علیہ السلام کی برکتوں کے کیا کہنے، کہتے ہیں کہ قبیلے کے ہر فرد کو آقا کریم علیہ السلام کی برکتیں میسر آ گئی، ہر گھر میں برکتیں ہو گئی، اور میں سب سے زیادہ غریب تھی، میرا ہی انتخاب ہوا۔ دیکھیں دائیاں تو اور بھی گئی تھی، جو امیر کبیر بھی تھی،
لیکن انتخاب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ غریبی کا فرمایا۔ ایک قول تو یہ ہے، یاد رکھیں کہ ساری دائیاں سرکار کو لینے کے لیے گئیں تو سیدہ آمینہ نے انکار فرما دیا، فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا، کہا نہیں نہیں، کہا ہمیں دے دو، یہ تو رئیس مکہ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا پوتا ہے، یہاں سے تو بڑا مال ملے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، انتخاب پہلے ہی ہو چکا ہے، وہ دائی بھی غریب ہوگی اور نام بھی حلیمہ سعدیہ ہوگا، ہے بھی غریب، نام بھی حلیمہ سعدیہ ہے، پہلے ہی بتا دیا۔ کہتی ہے میں وہ جو ہے نا اپنے قبیلے کے اندر سب سے زیادہ غریب تھی، باقی دائیاں تو ویسے امیر بھی تھی، لیکن انتخاب غربت کا اس لیے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ لوگ سمجھ لیں کہ اگر سرکار امیری والے گھر چلے جاتے تو ہو سکتا تھا خیال آ جاتا وہ تو لوگ پہلے ہی امیر تھے یار، ان کے گھر میں پہلے ہی کھانے کی بڑی فراوانی تھی، وہاں تو پہلے ہی ساری ساری رات چراغ جلتا تھا۔ لیکن ان کا انتخاب نہیں ہوا، اس گھر کا انتخاب ہوا جہاں چراغ جلانے کے لیے تیل ہی نہیں تھا، جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں پھر برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی نا، ایک دو دن گزرے تو قبیلے والے سارے آ گئے، کہا حلیمہ کی گل ہے، بڑی فضول خرچ ہو گئی، پہلے تیرے گھر چراغ جلدا ہی نہیں سی تو ہن بجھدا ہی نہیں، کیا فضول خرچی ہے؟ آپ نے فرمایا قسم بخدا میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں۔ کہا ہم نے خود دیکھا ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جب سے یہ برکت والا بچہ آیا ہے میں چراغ جلاتی نہیں، اندھیرے والے کمرے میں بھی جانا ہو تو میں اس کو اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتی ہوں، اس کی برکت سے کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کیسا نور تھا، کیسا نور تھا میرے محبوب کا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں طریقی والے کمرے میں اٹھا کر لے کر جاتی، جیسے ہم چراغ نہیں لے کر جاتے، پہلے چراغ لے کر جاتے تو اب تو بٹن ہے نا، مطلب لائٹ، تو چراغ لے کر جاتے، گویا کہ سرکار کو اٹھا کر لے کر، میں تو چراغ جلاتی نہیں۔ اب فرماتی ہیں پھر میری بکریاں کمزور بھی تھیں اور اونٹنی بھی کمزور تھی، لیکن قربان جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی پر سواری فرمائی تو وارے نیارے ہو گئے۔ پہلے کاروان والے جو لوگ تھے جو میرے ساتھ مکہ گئے تھے وہ کہتے تھے حلیمہ جلدی بھی چل، ہم تیری وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں، بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ تو آپ فرماتی کیا کروں، اونٹنی جلدی نہیں چلتی۔ آپ فرماتی جب واپس پلٹنے لگے نا تو میری اونٹنی آگے تھی اور وہ پیچھے تھے، اور وہ بار بار کہتی تھی حلیمہ خدا تجھ پر رحم کرے، تھوڑی دیر صبر کر، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلنا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ آپ یہ وہی اونٹنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹنی تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، اور کہنے لگی انا لہا شانن، قسم خدا لگتا ہے یہ تیرا سوار جو ہے نا بڑی عزتوں والا ہے، جس کے آنے کی برکت سے سواری کا انداز بھی بدل گیا۔ کہتے ہیں پھر اللہ اکبر، زندہ باد محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کہتے ہیں کہ پھر کیا تھا، آپ بذات خود حافظ ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا دلائل النبوہ کے اندر کہ بکریاں جو ہے نا 61 سالی تھی، لیکن میری بکریاں فربا بھی ہوتی جا رہی تھی، دودھ بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ قبیلے کے دوسرے لوگ بھی آ گئے اور آ کر کہنے لگے حلیمہ کیا بات ہے، ہماری بکریاں بھی وہاں چرتی ہیں جہاں تمہاری بکریاں چرتی ہیں، لیکن فروانی، وہ فربا پن، وہ دودھ کی زیادتی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پتا کیا جواب دیا؟ آپ فرمانے لگی دیکھو میری آپ بکریوں کی عادت کتنی سونی عادت ہے، جب صبح میں نکالتی ہوں تو سب سے پہلے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، محبوب کا چہرہ دیکھتی ہیں، شام کو پلٹتی ہیں، پھر آ کر محبوب کا چہرہ دیکھ کر درود و سلام پڑھتی ہیں۔ اس کی برکت سے یہ در بدر بھی نہیں پھرتی، تھوڑی جگہ سے خوراک حاصل کرتی ہیں، اللہ اسی کی برکت سے انہیں جو ہے فربا بھی کر دیتا ہے اور دودھ کے اندر بھی زیادتی فرما دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قبیلے کے اندر کوئی بیمار ہو ہی جاتا، بیمار، کہتے ہیں بیماری آئی جاتی تھی، لیکن ہوتا یوں کہ جو بھی بیمار ہوتا فوراً میرے گھر کی طرف بھاگ کر آتا، حلیمہ کہاں ہے تیرا برکتوں والا بچہ، کہاں ہے تیرا برکتوں والا بچہ، کیا کہنا ہے؟ یہ نا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، صرف وہ ہاتھ لگا دے، ہم نے دیکھا ہے اس کا ہاتھ لگتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ کسی کا جانور بیمار ہوتا ہے، حلیمہ کہاں ہے تیرا برکتوں والا بچہ، کیا ہوا ہے؟
وہ نا میرا جانور کچھ بیمار ہو گیا ہے. اچھا ذرا اس کا ہاتھ لگوا دو. ہاتھ لگتا ہے تو جانور شفا یاب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرے گھر میں یہ برکتیں ہی برکتیں, لوگ میرے گھر کو برکتوں والا گھر شمار کرنے لگ گئے. کہتے ہیں مجھے بھی بڑی خوشی تھی, لیکن اب 2 سال پورے ہونے کے تھے اور 2 سال ہی عموماً دودھ پلایا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نا واپس کرنا تھا. 2 سال کی مدت پوری ہوگی. کہتی ہے میں لے کر گئی سرکار کو, دل نہیں چاہ رہا تھا, میں چاہ رہی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے, کوئی ایسا کام بن جائے کہ میں سرکار کو لے کر دوبارہ جو ہے نا اپنے قبیلے میں آ جاؤں. کہتی ہے میں مکے گئی, عجیب اتفاق اس وقت مکے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی. میں حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں سیدہ آمینہ کے پاس گئی, میں نے سلام کرنے کے بعد سب سے پہلی بات کہی, آمینہ مکے میں وبا پھیلی ہے اور یہ بچہ نا گاؤں دیہات کی کھلی فضا سے آیا ہے, اس کی صحت کتنی اچھی ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشر و نما عام بچوں کی طرح نہیں ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں 9 ماہ کی عمر میں سرکار بالکل فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے, اور جب سرکار 2 سال کے ہوئے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا سرکار 4 سال کے ہیں. دوسرے بچوں کی بنسبت سرکار ڈبل محسوس ہوتے تھے, صحت بھی بڑی, اور پھر اوپر سے نور نبوت کا وہ چراغ اور وہ خوبصورتی, جس کی خوبصورتی کو رب بھی قرآن میں ذکر فرمائے, کبھی فرمائے والضحیٰ, تو جس کی خوبصورتی کو رب بیان فرمائے تو پھر اس کی خوبصورتی کرنے لگی. حلیمہ کہنے لگی آمینہ کوئی ایسا نہ کر لیں کہ کچھ دیر یہ اور رہ لے. حضرت آمینہ پہلے نہیں مانی. حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی میرا دل ٹوٹنا شروع ہوا, میں کبھی سرکار کی طرف دیکھتی, کبھی بڑا دل لگ گیا تھا میرا سرکار کے ساتھ. کہتے بچے تو میں نے پہلے بھی پالے تھے, لیکن جو انسیت, جو برکتیں اور جو محبتیں میری سرکار کے ساتھ تھی وہ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی. کہتی ہیں جب اصرار کیا تو حضرت آمینہ مان گئی. میں لے آئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 سال کی عمر میں گھر آئے نا واپس, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عموماً کھیلا نہیں کرتے تھے. اور آپ نے جو دیکھا کہ جو بچہ کھیلتا ہے وہ عموماً مریل سا ہوتا ہے, صحت مند نہیں ہوتا. جو بچہ کھیلتا ہے وہ صحت مند بھی ہوتا ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کھیلتے بھی نہیں تھے, لیکن قبیلے کے اندر سب سے زیادہ صحت مند بھی سرکار تھے اور سب سے زیادہ سونے بھی سرکار ہی تھے. سونے بھی سرکار. ایک دن مجھ سے حضرت حلیمہ کہتی ہیں ایک دن مجھ سے سرکار نے پوچھا کہ اماں میرا دوسرا بھائی اور بہن کہاں ہے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہنے لگی وہ نا بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو اماں میں بھی نا کل سے چلا جاؤں؟ کہا نہیں بیٹا گرمی بڑی شدت کی ہوتی ہے. کہا کوئی بات نہیں اماں اجازت دے دے. جب اصرار کیا تو اجازت دی کہ کل نہیں, اس طرح کرنا 1 2 4 دن ٹھہر جائیں پھر بعد میں آپ چلے جائیں. کہا ٹھیک ہے. تو سرکار کی جو رضائی بہن ہے ان کا نام ہے حضرت شیمہ. شیمہ نہیں ہے یہ لفظ, یہ اصل لفظ ہے شیمہ. شیمہ جو ہے یہ سرکار کی رضائی بہن ہے. دوپہر کا وقت تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار گھر میں نظر ہی نہیں آ رہے. میں بڑی پریشان ہو گئی کیونکہ میں سرکار کے وہ معجزات دیکھ چکی تھی, سرکار کے وہ معاملات کو دیکھ چکی تھی. سرکار نظر نہ آتے تو میں فوراً پریشان ہو جاتی. کہتی میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ حضرت شیمہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب باہر کھیل رہے ہیں, حضرت شیمہ کھلا رہی ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ غصے میں آ گئی. کہا کیا کر رہی ہو, اتنی گرمی میں بیٹھی ہو, تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ کہا ہماں گرمی کہاں, گرمی تو تب ہوتی ہے جب میں اکیلی ہوتی ہوں. جب یہ مدنی میرا بھائی ساتھ ہوتا ہے نا تو بادل ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے. جدھر جدھر یہ جاتے جاتے ہیں بادل بھی ادھر ادھر چلتا جاتا ہے. گرمی کہاں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ مطلب فرضی باتیں نہیں ہیں, جو قصے کہانیاں نہیں ہیں جناب آپ کو رستم ہند کی کہانی سنا رہا ہوں, جناب آپ کو اس کی کہانی سنا نہیں, باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں. کہا قسم بخدا تجھے قسم ہے, کیا یہ بات سچی ہے, ایسے ہی ہے جیسے تو بتا رہی ہے؟ کہا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہی ہوں. جدھر جدھر میرا مدنی بھائی جاتا ہے بادل بھی آپ پر سایہ کرتے ہوئے ادھر ادھر ہی جاتا ہے. دوسرے دن جب چند دن گزرے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں ان کے ساتھ تشریف لے کر گئے. قبیلہ بنو سعد کے اور بھی بچے جو ہے وہ بکریاں چراتے تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑوں کی بھی بڑی محبت تھی, بچوں کی بھی بڑی انسیت تھی. ہم ایج کی ویسے ہی انسیت ہوتی ہے, جو ہم عمر ہوتے ہیں نا ان کی ویسے ہی انسیت ہوتی ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جنگل میں تھے, اور بھائی بیان کرتے ہیں آپ کے جو رضائی بھائی ہیں کہ جب سرکار بکریاں چرانے جاتے تھے نا پھر مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی.
پہلے بکریاں ویسے عموماً بڑا تنگ کرتی ہیں، ایک بکری منہ اٹھائے تو دوسری بکریاں بھی اسی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن سرکار ساتھ جاتے تھے نا، میرے مکی بھائی ساتھ جاتے تھے، اس دن میں آرام سے بیٹھا رہتا تھا اور بکریاں بھی کوئی تنگ نہیں کرتی تھی، بکریاں تھوڑی دیر چر کر بیٹھ جاتی اور میرے مکی بھائی کی زیارت کرتی رہتی، بس میں بھی بیٹھا رہتا۔ جب چند دن گزرے، 2-4 دن گزرے، تو 3 اجنبی شخص جو ہے وہاں آئے، بڑے قد داور اور سفید لباس، سونے رنگ کے ان کے کلر ہیں۔ آتے ہی نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور ایک پہاڑ کے دامن میں لے گئے۔ بچے ہوتے ہیں، سہم گئے، ڈر گئے کہ یار یہ 3 قد داور شخصیات ہیں، ہم ان سے کیسے اپنے مکی بھائی کو چھڑا سکتے ہیں؟ پر ہر بچے خوف زدہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ان کا خوف تھوڑا دور ہوا تو جا کر پتا کیا کہتے ہیں، یار یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تو سردار قریش کے بیٹے ہیں، تم انہیں قتل نہ کرو۔ اور کمال درجے کی محبت ہے۔ ان میں سے ایک پتا کیا بولتا ہے، یار اگر تم نے قتل کرنا ہی ہے تو مجھے قتل کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ بڑا برکت والا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے ہمارا قبیلہ خوشحال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کوئی ایک نہیں سنی نہیں کسی کی، کان ہی نہیں دھرا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لٹایا، ایک ہاتھ ایسے پھیرا، سینہ چاک ہو گیا، سینہ کھل گیا نا۔ بچے نے دیکھا، شور مچاتے ہوئے قبیلے کی طرف بھاگے، قد قتل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ بظاہر تو ایسے ہی محسوس ہو رہا، شور ڈالا، بھاگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھر میں بیٹھی تھی، اب کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تو ایسے جیسے میرے پاؤں کے تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیا ہو گیا، بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے قبیلے والے جنگل کی طرف بھاگ نکلے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نا، کتابوں کے الفاظ ہیں، بلند آواز سے رو رہی، جسے ہم وین نہیں کہتے، ایسے روتی جا رہی اور سرکار کو یاد کرتی جا رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو ذکر کر کے رو رہی ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس طرح کہتے ہیں، ایسے ذکر کرتے ہوئے آ رہی ہیں اور روئی جا رہی ہیں، آنکھیں بھی نہیں کھولی، بس روئی جا رہی ہیں۔ جب قریب پہنچی، حالانکہ سامنے سرکار کھڑے ہیں، اور وہ جو 3 تھے نا اجنبی شخص، وہ حقیقت میں فرشتے تھے۔ وہ جب رو رہی تھی نا تو فرشتہ آگے بڑھ کے کبھی کہہ رہی تھی واہ یتیمہ، ہائے وہ یتیم، تو فرشتہ آگے بڑھا اور سر اور ہاتھ چوم کر کہنے لگا قربان جاؤں اس یتیم پر جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، سرکار دیکھ رہے تھے فرشتوں کو۔ جب بھی کوئی بات کرتا تو فرشتہ آگے بڑھ کر سرکار کے ہاتھ چومتا، سر چومتا اور کہتا قربان جاؤں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تم کیا جانو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی سعادتوں سے نواز دیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آنکھیں کھولی تو سامنے سرکار تھے، دھک سے خاموش ہو گئی، کہنے لگی فدت کا نفسی، تجھ پر میری جان قربان میرے بیٹے، تو واقعی زندہ ہے، کیا ہوا تھا؟ کہا ایسے ہوا تھا، سارا واقعہ منو ان۔ سرکار نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے لٹایا، ایسے ہاتھ پھیرا، میرا سینہ جو دل جو ہے یہ باہر نکالا اور اس کو ایسے چاک کیا۔ ان کے پاس جنت سے وہ برف لے کر آئے تھے، وہ برودت یعنی ٹھنڈک جو ہے اس کے اندر ڈالی، اور ایک جو ہے لائن داغ جو ہے اس کے اندر سے نکالا اور کہا یہ وہ جگہ ہے جس کے ذریعے شیطان انسان کے دل پر وار کرتا ہے اور اسے گمراہی کی طرف اور بدی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ نکال دو کیونکہ یہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہے۔ وہ نکال دیا، کہتا یہ سارا دیکھا، کہتا انہوں نے ایسے پھر بند کر کے رکھ کر جوڑ دیا اور ایسے کر کے جوڑ دیا، صرف ایک لکیر کا نشان رہ گیا، یہ سارا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علماء یہاں پتہ بیان کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں دل نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے، ویسے دل نکل جائے مر جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کہتے ہیں جو نبی دل نکلنے سے مردہ نہیں ہوا وہ روح نکلنے سے کیسے مردہ ہو سکتا ہے یار؟ مردہ نہیں، بلکہ باقاعدہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت انس کی جو معراج کے متعلق ہے نا، اس میں باقاعدہ، کیونکہ سرکار کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے، شق کہتے ہیں یہ پھاڑنا صدر سینہ کو، 4 مرتبہ ہوا ہے۔ فرمایا سرکار کے سینے میں سرکار کا جو دل تھا نا اس میں فیہ عینان، 2 آنکھیں، وفیہ اذنان، اور اس میں 2 کان بھی تھے، اور صرف یہ خط نہیں تھا اوپر،
بلکہ باقاعدہ ان آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا اور ان کانوں سے سنا جاتا تھا. کہا جاتا ہے نا دل کے کانوں سے سنیں، ہمارا تو یہ مقولہ ہے، دل کے کانوں سے سنیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں. لیکن سونے محبوب کی واقعی علماء یہاں صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں یہ ظاہری آنکھیں ابو بکر صدیق کے لیے ہیں، یہ ظاہری کان جو ہے یہ سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہ ان کی باتیں سنے صحابہ کے لیے، اور جو دور والے عاشق بیٹھے ہیں نا ان کے لیے اللہ نے دل کی آنکھیں اور دل کے کان بنائے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، یا غلام ہے غلام ہے حضور کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول جو ہے ہونا عشق مصطفیٰ. تو زندگی فضول. نعرہ حیدری، یا الہ محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، یہ ایمان والے، محمد ہمارے. بڑی شان والے.